اب تو پہلے زمانے کی گالیاں اور اب کے زمانے کی گالیوں میں بھی بڑا فرق ہے. اب تو یہ گالیاں نہیں، یہ تو بے حیائی ہوتی ہے. جو ہمارے ہاں جن کو گالیاں کہا جاتا ہے، تو یہ تو اگر اس وقت اسلامی حکومت موجود ہو تو ہمارے ہاں جو گالیاں رائج ہیں اس پر تو تہمت لگانے کے کوڑے بنتے ہیں، حد قذف بنتا ہے کہ ماں بہن کی جو گالیاں ہمارے ہاں جو مشہور ہیں اور بغیر سوچے سمجھے دے دی جاتی ہیں، یہ تو کسی کی ماں پر کسی کی بہن پر جھوٹا الزام لگانا، شریعت تو اس پر 80 کوڑے لگانے کا حکم دیتی ہے. تو گالیاں نکالنے والا میرے آقا نے فرمایا شیطان ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ دو لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، میرے آقا نے دونوں کو شیطان قرار دیا. ایک مرتبہ دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، میرے آقا بھی موجود تھے. ایک شخص نے دوسرے کو برا بھلا کہا، گالی دی. جس کو برا بھلا کہا گیا وہ خاموش رہا. وہ آگے والا بندہ بڑے غصے میں تھا، اس نے دوبارہ گالی دی، یہ پھر خاموش رہا. اس نے تیسری مرتبہ پھر گالی دی. اب ایک آدمی کتنا برداشت کر سکتا ہے؟ اب جس کو وہ بار بار گالیاں دے رہا تھا نا، اس نے گالی کا جواب گالی میں دیا. جب اس نے جواب دیا تو حضور علیہ السلام اس مجلس سے اٹھ گئے، اٹھ کر تشریف لے گئے. حضور جب اٹھے تو صحابہ بھی اٹھ گئے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب وہ ایک بندہ دوسرے کو گالیاں دے رہا تھا، اس نے ایک گالی دی، دوسری گالی دی، آپ بیٹھے رہے. جب اس نے گالی کا جواب گالی میں دیا تو آپ اٹھ کر تشریف لے گئے، اس کی کیا وجہ؟ تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ دوسرا بندہ خاموش بیٹھا تھا، اس کو وہ بندہ گالی نکالتا تھا، اس کی گالی کے جواب میں فرشتے موجود تھے جو اس کو جواب دے رہے تھے. فرمایا جب اس دوسرے بندے نے گالی کے جواب میں گالی دی تو میرے آقا نے فرمایا اس مجلس میں جو اللہ کی رحمت کے فرشتے موجود تھے وہ وہاں سے اٹھ گئے تو میں محمد بھی اٹھ گیا. تو حضور علیہ السلام نے اپنے کردار سے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہتا بھی ہے، گالی دیتا بھی ہے، اگر تم اس پر صبر کرتے ہو تو اس کے صبر کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جو تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، تمہاری طرف سے اللہ کے فرشتے اس کو جواب دیں گے. تو انسان کی زبان کی خرابیوں میں سے خرابی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے گالیاں دیتا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ بندہ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دے. فرمایا یہ بڑا گناہ ہے. جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتا ہے؟ ہم نے تو کبھی کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اپنے ماں باپ کو ہی خود گالیاں دے. تو سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں دیتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب طریقہ میرے آقا نے بتایا. فرمایا یسب الرجل ابر رجلی فیسب اباہ، ایک بندہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ آگے سے پھر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. تو گویا یہ اپنے باپ کو خود گالی دینے والا ہے. یعنی نہ یہ ابتدا کرتا، نہ یہ دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہتا، نہ وہ اس کے باپ کو برا بھلا کہتا. فرمایا یہ بندہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو پھر آگے سے جس کو گالی دی گئی ہے وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، گویا یہ خود اپنی ماں کو گالی دینے والا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ بندہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دے. خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خود اپنے والدین کے لیے برا بھلا کہلوانے کا خود سبب بن رہا ہے. نہ کسی کو برا بھلا کہو، نہ کسی کے والدین کو گالی دو، نہ کوئی تمہارے والدین کو گالی دے.